قرآن ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچاننے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط ترین سہارے کو تھام لیں۔ لوگ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، چاہے پوری کائنات بھی مل جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی انسانوں کا، کبھی ایمان والوں کا جو ہے ذکر آتا ہے، تو کیا آج ہم ایسے کچھ چند آیات دیکھ سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت ہی ایک نوٹ کرنے کی بہت خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، صرف وہ یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان والوں کا نہیں۔ آفاقی ایک پیغام ہے قرآن کا جو کہ پوری کائنات کے لیے ہے نا، پورے ارتھ پلانٹ کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے۔ تو ایسی تو بات نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک میں حسن سلوک کا جو ایک چیز بتائی گئی، وہ پھر پوری ہیومن کائنڈ پہ آتی ہے، مسلمانوں سے دوسرے غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ جی، تو آیت نمبر 174 سورہ نساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ برہان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی یعنی قرآن مجید بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت ہے 175۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کو تھام لیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اتنی خوبصورت آیت اور اتنے خوبصورت مطالب ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں۔ یوسف اسلام کیٹ سٹیونز جو تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کی اس بات نے بہت فیسنیٹ کیا نا، کہ برہان کا جو لفظ آیا ہے دس از اے کنکلوزیو پروف۔ ڈاکٹر فرحت بھی اپنے لیکچر میں اس کا ذکر کرتی ہیں۔ قرآن نے ہر بات واضح کر دی۔ قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ یہ راستوں کو روشن کر دیتا ہے، یہ زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے، یہ قبر کو بھی روشن کرے گا، اور قیامت کے اندھیروں کو بھی یہ روشن کرے گا، ہمارے دل و دماغ کو بھی یہ روشن کرتا ہے۔ قرآن نور ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے، ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے۔ تو قرآن ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہچاننے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط ترین سہارے کو تھام لیں۔ اعتصام باللہ کا جو لفظ آتا ہے، تو چاہے کچھ ہو جائے ہم مایوس نہ ہوں۔ کاش ہمیں وہ نمازیں نصیب ہوں، وہ شعوری نمازیں نصیب ہوں کہ جس میں ہم اللہ کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ میں اپنے لیے سب سے زیادہ دعا کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں، اللہ ایسے سجدے نصیب کرے جس میں ہم اللہ کے قرب کو محسوس کر سکیں۔ لوگ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، چاہے پوری کائنات بھی مل جائے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اس کو جو اس کی طرف آتا ہے، اور پھر اس کو ایک صراط مستقیم جو نورانی راستہ ہوتا ہے، جو نور سے بھرا ہوتا ہے، کھرا کھوٹا سب الگ کر کے اس کو دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور پھر اس پر وہ خوش ہو گیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی ہماری اس دعا کو سن لے، اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی اس ایمان کی مٹھاس کو چکھنے کا جو ہے نا وہ مزہ دے دیں۔ تو اب ٹیک ہوم میسج کیا ہوا، یا اب کیا ہمیں پتہ چلا جو آپ کا سوال تھا؟ آپ کا سوال تو یہ تھا نا کہ کئی انسانوں کو، کئی مسلمانوں کو جی مخاطب کیا جاتا ہے، آیت بھی دیکھ لی۔ تو قرآن کریم اصل میں حصول رحمت کا ذریعہ ہر ایک کے لیے ہے نا، انسانوں کے لیے نور اور دلیل ہے۔ پھر ایمان والے اگر اس کو تھام لیں گے تو ان کے لیے رحمت، فضل، ہدایت، سب کچھ اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں ہی ہدایت کا نور۔ تو یہ بات ہے، بس اللہ نصیب کرے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور